Environmental Sociology, topic 119. Homes creating environmental problems. A home is a place of residence or refuge and comfort. It is usually a place in which an individual or a family can rest and able to store personal property. گھر کی جو ڈیفینیشن ہے، گھر کسے کہتے ہیں؟ جہاں لوگ رہتے ہیں، فیملی رہتی ہے، وہ ریسٹ کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. گھر کیسے انوائرمنٹل پرابلم کریٹ کرتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بلڈنگز ہیو اے بگ امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. پورلی ڈیزائنڈ اینڈ کنسٹرکٹیڈ بلڈنگز use more energy, increasing the demand on energy production and contributing toward global warming. بلڈنگز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز میں. اگر بلڈنگ کو پراپر ڈیزائن کیا جائے تو بہت سارے ایشوز اینڈ پرابلمز سے بچا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے ریجن اور اپنے ایریا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو پرانے زمانے کی بلڈنگز ہیں وہاں دیواریں بہت موٹی ہوتی تھیں، چھتیں کافی اونچی ہوتی تھیں، اور ساتھ میں برآمدوں کا جو تصور ہے انٹرنس پہ دیواروں کے ساتھ وہ بھی زیادہ تھا. گرینری بھی زیادہ، گرین بیلٹ بھی زیادہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی موٹی دیوار ہے اتنی کم ہیٹ پاس ہوگی اندر. جتنی چھت اوپر ہے اتنا جو چھت سے ہیٹ اندر آ رہی ہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ کو، اندر کے انوائرمنٹ کو زیادہ گرم نہیں کر سکے گی، زیادہ وارم نہیں ہوگا انوائرمنٹ. تو اس ساری صورتحال میں بلڈنگ کا جو ڈیزائن ہے اور سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں جہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی، ایسے ریجنز جہاں کمپیریٹیولی ٹمپریچر بہتر رہتا ہے، ماؤنٹینیس ریجنز ہیں، سنو پڑتی ہو، جہاں پہ بہت زیادہ گرینری ہو، تو وہاں بلڈنگز کے ڈیزائنز اور طرح کے ہوتے ہیں. میدانی علاقوں میں، ڈیزرٹس میں بلڈنگ کے ڈیزائن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ماڈرن آج کی دنیا میں اگر دیکھیں تو ان جو بلڈنگ انفراسٹرکچرز ہیں کیسے ہونے چاہیے اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. چائنا میں ابھی ایسی بلڈنگز اور انفراسٹرکچرز بنانے شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں دیواریں زیادہ گرین نظر آئیں. دیواروں کے اندر ایسی جگہ رکھنا کہ جہاں چھوٹے چھوٹے پودے لگیں کہ دیوار پہ جب دھوپ پڑے تو دھوپ ڈائریکٹ دیوار پہ نہ پڑ سکے، بلکہ باہر پودے، پتے، شاخیں ہوں جو اس دھوپ کو روک لیں، دیوار کے اوپر صرف چھاؤں ہی رہیں. پاکستان میں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو اڈاپٹیشن ہے ماڈرن بلڈنگ ٹیکنالوجیز کی وہ کم ہے. کہیں بھی خوبصورت کسی یورپین کنٹری سے جہاں سمر میں نیگیٹو میں ٹمپریچر رہتا ہو یا بہت ٹھنڈ ہو، وہاں سے کچھ چیز لا کے بلڈنگ کا آپ ایک تصویر بنا کے یہاں بلڈنگ بنا دیتے ہیں، جس میں شیڈ کا، شیلفز کا، وہ شیڈز جو بناتے تھے بلڈنگز کے ساتھ کہ دھوپ سے بچا جا سکتے، اس کا بھی تصور کم ہے. گلاسز زیادہ ہیں. بلڈنگ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن وہ اس اسپیسیفک ریجن کی ویدر کنڈیشنز کے مطابق نہیں ہے. ویدر کنڈیشنز کے ساتھ اس کی زیادہ کمفرٹیبلٹی نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو بلڈنگ کا اسٹرکچر ہے اس کا انوائرمنٹ سے بہت بڑا ریلیشن شپ. Reducing energy use in building is one of the most important way to reduce overall human impact. اگر انرجی کنزمپشن کم ہو جائے، انرجی کا یوز گھر میں کم ہو جائے تو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے، جو ریجنل ہے، لوکل ہے اور ایون گلوبل ہے، اس میں اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ہیومن جو ایکٹیویٹی ہے، ہیومن سائیڈ ہے، وہ رول پلے کر رہی ہے ٹورڈ انرجی کنزرویشن. میں پچھلے دنوں کراچی گیا تو وہاں پتہ چلا کہ کچھ سرٹن ایریاز ایسے ہیں
جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین کر دیا ہے کہ یہاں آپ ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنا سکتے جو مین شہر کے خاص ایریاز ہیں. تو وہاں گورنمنٹ کے آفیشیل پالیسی میکرز کے ساتھ جب بیٹھنا ہوا تو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کنسرن یہاں پہ یہ ہے کہ جو سیوریج سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے اگر وہ ایک گھر میں 2 4 5 6 7 باتھ روم ہو سکتے ہیں جتنا بڑا بھی گھر ہو تو وہ اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر اسی سپیس پہ ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں 70 یا 80 باتھ روم ہو, کوئی اپارٹمنٹ بنا دیے جائیں 8 10 منزلہ 15 منزلہ بلڈنگ بنا دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ پہ اسی ایگزسٹنگ سسٹم پہ اتنا پریشر پڑے گا کہ وہاں جو سینیٹیشن کے سیوریج کے ایشوز ہوں گے, انوائرمنٹل ڈیمیج ہوگا, وہاں ڈرٹ ہوگا اور پرابلمز ایمرج ہوں گی. ان سب سے بچنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا یہ سیوریج کا ڈیزائن چینج کریں, اسے ریپلیس کریں. اکارڈنگلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہائی رائز بلڈنگز کو یہاں پرمیشن دیتے ہیں کس لیول کا آپ کو سیوریج کا ارینجمنٹ چاہیے, کتنے عرصے کے لیے وہ ارینجمنٹ ہوگا, تو پھر آپ اس کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یا NOC دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ زیادہ ملٹی سٹوری اور بڑی بلڈنگز بنا سکیں. تو جو بلڈنگ انفراسٹرکچر یہ اٹ سیلف انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمس کو کریٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از ویری امپورٹینٹ کہ انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بلڈنگ کے ڈیزائن جو ہیں انہیں انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جائے.